اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المزمل کے اندر ہمیں ایک حکم دیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی پڑھی ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس کے اندر جو لفظ ترتیل ہے اس کے کیا معنی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کی تجوید اور اوقاف کا جاننا، یعنی کہاں سے کس طرح سے وقف کیا جائے اور کہاں سے پھر کس طرح سے شروع کیا جائے، یہ اس کے معنی ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمیں وقف کے بارے میں جاننا ضروری ہے، یعنی ہم رکیں گے کس طرح تلاوت کے دوران، پھر آگے ہم کس طرح سے شروع کریں گے، انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے، تو یہ بات بھی جاننی ضروری ہے۔ آج ہم نے آداب تلاوت پڑھنا ہے کہ آداب تلاوت کیا ہیں جو تجوید کی کتاب میں لکھا ہے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو باوضو ہو کر کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پاک لباس پہن کر کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پاک جگہ پر بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ سامعین و ناظرین، جب تلاوت ہم شروع کر دیں، یعنی دوران تلاوت کسی سے گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، یہ آداب تلاوت میں سے ہے۔ اور جب بھی تلاوت کی جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تلاوت کے شروع کے اندر آپ ابھی شروع کر رہے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی سورت شروع کریں تو اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ شروع ہی تلاوت کسی سورت سے کر رہے ہیں تو پھر دونوں پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔